السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 18 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی حکومت نے ایران کے سامنے 5 سخت شرائط رکھ دی ہیں اور واضح کیا ہے کہ ان شرائط کی تکمیل کے بغیر دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی امن عمل کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران کا وہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے جس میں ایرانی سرزمین پر حملوں سے ہونے والے نقصانات کے بدلے معاوضے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واشنگٹن نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کرے گا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی منتقلی اور اس کی جوہری سرگرمیوں کو صرف ایک تنصیب تک محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایرانی منجمد اثاثوں میں صرف 25% نرمی پر آمادگی ظاہر کی ہے اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کو فوری فیصلے کرنا ہوں گے ورنہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جبکہ اس سے ایک روز قبل انہوں نے قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے بھی مشاورت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جلد دوبارہ قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس طلب کریں گے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق اگر ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو پینٹاگون نے ایران میں توانائی اور انفراسٹرکچر سمیت مزید اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایرانی اور عمانی تکنیکی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے عمان میں ملاقات کی، جہاں آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے طریقہ کار پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز سے متعلق عمان سمیت تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور خطے کے کسی بھی ملک بشمول متحدہ عرب امارات کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی موقف پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا، جس کے بعد مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا اور ایرانی موقف بھی امریکی فریق تک پہنچا دیا گیا۔ ان کے مطابق یہ سفارتی عمل بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتا ہے اور امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ دھمکیوں یا اقتصادی دباؤ کے ذریعے ایران کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس مرحلے پر ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے، جبکہ مذاکرات میں ایرانی منجمد فنڈز کی بحالی اور پابندیوں کے خاتمے کے مطالبات بھی شامل ہیں۔ دراصل ایران نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر خبردار کیا ہے۔ قطری میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی نے کہا کہ تہران نے ابوظبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن ایران کے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اور امارات کو اسرائیل کی سازشوں میں الجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات بھی شدید حملوں کی زد میں رہا، جبکہ بعض اطلاعات میں ممکنہ جوابی کارروائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے متحدہ عرب امارات پر ایران مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ برکس اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں کے دوران یو اے ای نے مذمت تک نہیں کی، اس لیے اسے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ بنجامن نیتن یاہو نے
ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی، تاہم یو اے ای نے اس خبر کی تردید کر دی تھی۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں امریکی کارگو طیارے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت ایران کے خلاف ممکنہ نئی جنگی تیاریوں کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ادھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں، جنہیں مزید 18 افراد شہید جبکہ 124 زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے جانی نقصان کی تفصیلات جاری کرتی ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج کے خلاف 17 مختلف کارروائیاں کی گئیں۔ تنظیم کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کے اجتماعات کو مارٹر گولوں، راکٹوں اور بارودی ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 2 مارچ سے جاری شدید جھڑپوں کے بعد اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 2,988 افراد جاں بحق جبکہ 9,210 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق عراق سے داغے گئے 3 ڈرون سعودی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد تباہ کر دیے گئے۔ وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالیکی نے کہا کہ سعودی عرب مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت اپنی خود مختاری، سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے خلاف کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ دریں اثنا ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کے صاحبزادے سعد ایدھی کو فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے جانے کے دوران اسرائیلی فوج نے متعدد عالمی کارکنوں سمیت حراست میں لے لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعد ایدھی گلوبل سمود فلوٹیلا نامی بین الاقوامی امدادی مشن کا حصہ تھے، جس کا مقصد غزہ میں محصور فلسطینیوں تک انسانی امداد پہنچانا تھا۔ یہ مشن 14 مئی سن 2026 کو ترکیہ کے شہر مارمریس سے روانہ ہوا تھا، جس میں دنیا بھر سے 500 سے زائد امدادی کارکن شریک تھے۔ حراست میں لیے جانے سے چند لمحے قبل سعد ایدھی نے ایک ہنگامی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، جس میں اسرائیلی فورسز کو امدادی کشتیوں پر کارروائی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مشن کے منتظمین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ جانے والے امدادی بیڑے کی کشتیوں کو بین الاقوامی پانیوں میں روک لیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی اہلکار قبرص کے قریب کئی کشتیوں پر سوار ہوئے اور امدادی مشن کو طاقت کے ذریعے روک دیا۔ تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایک قانونی اور غیر متشدد انسانی مشن تھا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی کارروائیوں کو روکا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کو افرادی قوت کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج میں تقریباً 12,000 اہلکاروں کی کمی ہو چکی ہے، جس سے جنگی مشنز متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال سن 2025 کے دوران 5,300 خواتین اسرائیلی فوج میں شامل کی گئیں، جس کے بعد خواتین اہلکاروں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ، فرانس، آسٹریلیا، روس، یوکرین اور دیگر ممالک سے تقریباً 7,000 افراد بھی اسرائیلی فوج میں شامل کیے گئے ہیں، تاہم غیر ملکی بھرتیوں میں صرف یہودی افراد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلسل جنگ اور بیک وقت 7 محاذوں پر کشیدگی نے اسرائیلی فوجی نظام پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ طویل ڈیوٹیوں کے باعث ریزرو فوجیوں میں تھکن بڑھ رہی ہے، جبکہ فوج نے لازمی سروس کی مدت بڑھانے کے لیے نئی قانون سازی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ افرادی قوت جنگی ضروریات کے لیے ناکافی ہے اور آنے والے دنوں میں اسرائیلی فوج کو مزید شدید انسانی وسائل کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں محبوبہ مفتی نے پاکستان اور کشمیری عوام کے ساتھ
बामानी मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम खौफ और गैर यकीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग निस्बतन पुरसुकून और बेखौफ माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मकबूजा इलाके में सख्त निगरानी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे कवानीन के नफाज ने अवाम को मुसलसल खौफ में मुब्तला कर रखा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर न तो ऐसे सख्त कवानीन नाफिज हैं और न ही शहरी इलाकों में फ़ौज की भारी मौजूदगी दिखाई देती है, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो कश्मीरी कैदियों को रिहा करें, मुज़ाकरात का आगाज़ करें और इलाके में खौफ की मौजूदा फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम करें। दूसरी जानिब सालेह अल फैज़ान ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो ज़िल हिज के पहले 10 बाबरकत दिनों में इबादत और नेक आमाल में इजाफ़ा करें। उन्होंने कहा कि नमाज, सदका, रोज़ा और ज़िक्र इलाही जैसे अमाल अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर यौम अरफा के रोज़े की फजीलत बयान करते हुए कहा कि गैर हुज्जाज के लिए ये रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। उन्होंने क़ुरबानी करने वालों को ये हिदायत भी की कि ज़िलहिज का चाँद नज़र आने के बाद क़ुरबानी तक बाल और नाखून न काटें। उधर रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने पाकिस्तान में ज़िलहिज का चाँद नज़र आने का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में ईद उल अज़हा 27 मई को मनाई जाएगी। कराची में होने वाले मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में जोनल कमेटियों के अरकान, महकमा मौसमियात और सुपार्को के माहिरीन ने भी शिरकत की। चीन के जुनूब मगरबी सूबे गुआंगशी में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ लैजू के लियोनान ज़िले में था और उसकी गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से 13 इमारतें मुनहदिम हो गईं, जबकि मुतअद्दिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक शख्स के लापता होने की भी इत्तलात मिली हैं। यूरोपीय यूनियन की एक खुफिया सिक्योरिटी रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान में सरगर्म आईसिस के को यूरोप के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया गया है। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी यूरोपीय यूनियन के लिए बदस्तूर संगीन ख़तरात हैं, जबकि दाइश खुरासान नौजवानों को ऑनलाइन प्रोपेगेंडे के ज़रिए मुतासर करने में सरगर्म है। दूसरी जानिब अमरीकी कमांड ने ऐलान किया है कि नाइजीरिया की हुकूमत के ताउन से शिमाल मशरक़ी नाइजीरिया में दाइश के ख़िलाफ़ मज़ीद फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद दहशतगर्द तंजीम के हमलों की मनसूबाबंदी और सलाहियत को कमज़ोर करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों में दाइश के अहम कमांडर अबू बिलाल अल मुनोकी को भी हलाक कर दिया गया, जो पहले बोको हराम से वाबस्ता थे। उधर नेपाली को पहमा कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट सर करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। 56 साला कामी रीटा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट को सर किया था और उसके बाद वो तकरीबन हर साल दुनिया की बुलंदतरीन चोटी तक पहुंचते रहे हैं। नेपाल के महकमा सेहत के मुताबिक वो 17 मई की सुबह एक टीम के हमरा चोटी पर पहुंचे, जबकि उनके साथ 52 साला शेरपा खातून लाखा शेरपा ने 11वीं बार एवरेस्ट सर किया। क्रिकेट। बांग्लादेश से सिलट टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया है। बांग्लादेश की जानिब से मुशफ़िकुर रहीम ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि लिटन दास ने 69 और महमूदुल हसन ने 52 रन बनाए।
پاکستان کی طرف سے خرم شہزاد نے 4، ساجد خان نے 3، جبکہ حسن علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ واضح رہے کہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے، جبکہ پہلے ٹیسٹ میں اس نے پاکستان کو 104 رنز سے شکست دی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔